بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں معیشت کا پہیہ چل پڑا ہے، بینکوں میں پیسہ آنے لگ گیا ہے، مہنگائی ختم ہونے والی ہے۔ جو لوگ آج مہنگائی کر رہے ہیں، کل وہ خان کر رہے ہوں گے۔ بھارت نے چین کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملا لیا ہے، اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جو دوستی پاکستان کی چین کے ساتھ ہے وہ کبھی بھارت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ایک چین کے جرنیل نے ہاتھ ملا لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چین نے دوستی کر دی ہے۔ منی بجٹ بل ہر صورت پاس ہو کر رہے گا، کپتان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عمران خان کا ISI کے دفتر جانا اور ایک دم سے بل کا پاس ہو جانا۔ نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، لوگوں کو لگ رہا ہے ڈیل ہو گئی ہے۔ نواز شریف واپس آئے گا لیکن وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ جو نواز شریف کو وزیر اعظم کا بخار چڑھا ہے وہ صرف پاکستان کی عوام اتار سکتی ہے، جس نے پاکستان سے پیار کیا، پاکستان کا احترام کیا۔ اس کو اللہ نے بہت ترقی دی۔ جس نے پاکستان سے 2 نمبری کی، اس کو برباد کر دیا۔ کراچی سے اسلام آباد کی طرف 27 فروری کو بلاول مارچ کرے گا، عوام کمر کس لے، مہنگائی کرنے والوں کے خلاف جنگ ہوگی۔ بلاول بھٹو کہتا ہے عمران خان کسی بھول میں نہ رہے، پاکستان کی عوام مہنگائی کا بدلہ لے کر رہے گی۔ امریکہ اور چین پر کپتان کی بڑی چال سامنے آ گئی، غیر ملکیوں کے لیے نیا قانون ہے، پنجاب اور سندھ حکومت کے نئے فیصلے۔ پاکستان زندہ باد، دشمن کی آنکھیں نکال دیں گے، پگڑیاں اونچی ہوں گی اور نظریں نہیں جھکیں گی۔ ISI کی قوم کو مبارکباد۔ نواز شریف کی واپسی ایک نیا ڈرامہ ہے، پیپل پارٹی کی نئی حکمت عملی حیدرآباد موٹر وے پر تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ جب حالات ان کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو یہ میاں صاحب کی طرح بیمار ہو جاتے ہیں۔ بھارتی ڈاکٹر جعلی رپورٹس بنا کر دیتے ہیں، یہ بھی رپورٹ کو چیک نہیں کرتے۔ اب پھر سے نواز شریف کی پلیٹیں اوپر نیچے ہوں گی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری خود کو پاکستان کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ جب الیکشن ہوں گے، ان کے حق میں کوئی ووٹ نہیں نکلے گا تو ان کی سیاست دم توڑ دے گی۔ مہنگائی ختم ہوگی، سسپائی ہوگی، لوگ خود کو پرسکون محسوس کریں گے۔ تم نے مہنگائی کی انتہا کر دی، تم سندھ سے گندم غائب کر دیتے ہو۔ مریم نواز معافی نہیں مانگے گی بلکہ مزید بے عزتی کرے گی، جیسے ان کے والد ہیں ویسے ہی یہ ہے۔ تم جو چیز اگاؤ گے اس کا پھل ہی ملے گا۔ شریف خاندان نے پاکستان سے لوٹ پھوٹ کی ہے تو اب ان سے بھی لوٹ پھوٹ ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان میں ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ سارے 2 نمبر ہیں۔ بری کا حادثہ حکومت کی نااہلی ہے۔ اس پر شہباز شریف کہتا ہے عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ اس وقت کہا تھا جب ماڈل ٹاؤن میں حافظ قرآن کو شہید کیا گیا تھا۔ اللہ خیر کرے، یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ جہانگیر ترین کو دعوت دیتے ہیں، یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ یہ جہانگیر ترین کو دعوت دیتے ہیں کہ نون لیگ میں آ جاؤ، جو مرضی سیٹ لے لو، لیکن جہانگیر ترین عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ پاکستان سے بے وفائی نہیں کرے گا، پاکستان کو فائدہ دے گا۔ رانا ثناء اللہ کے نام پر کوزہ پھرنے والا ہے۔ یہ بات اس وقت بتائی تھی جب کرونا نہیں تھی۔ یہ چپ کا روزہ توڑ کر نماز مغرب میں شامل ہوگا۔ افواہوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جو منی بجٹ پیش کیا ہے یہ خان صاحب کی ISI کے ہیڈ کوارٹر میں جانے سے پاس ہو گیا۔ یہ آرمی نے پاس نہیں کروایا۔ جب کپتان ہیڈ کوارٹر گئے تو ساری افواہیں ختم ہو گئی۔ اب بجٹ بھی پاس ہوگا۔ رانا شمیم شکیل الرحمان کی درخواست برخاست کر دی۔ مریم نواز کی غلامی رانا شمیم کو مہنگی پڑ گئی۔ سب 2 نمبر باہر جانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان نے کسی کو باہر نہیں جانے دینا۔ ہماری فوج امن پسند ہے، بھارت کے سلسلے میں ہم منافقت نہیں رکھتے۔ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ تقسیم کے دوران برطانیہ نے 2 نمبری کی، اب روس برطانیہ کو ناکو چنے چبوائے گا۔ عمران خان نے بھارت کو پوری طرح ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ پاکستان نے ایسا جھٹکا دیا ہے جس سے مودی الٹا دیوار سے جا کر لگا ہے۔ کارگل سے اب تک جتنے بھی فوجی شہید ہوئے ہیں وہ غزوہ ہند میں ہیں۔ جب ماں باپ بچے کو پاکستان کی فوج میں بھرتی کرتے ہیں تو اس کو پاکستان کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ دنیا کے سارے ملکوں کے لوگ غزوہ ہند کے لیے بیٹھے ہیں۔ نواز شریف کی جعلی میڈیکل رپورٹس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ یہ رپورٹیں برطانیہ نہیں بناتا، لندن میں ڈنگروں کا ڈاکٹر ہے، وہ نواز شریف کی رپورٹیں بناتا ہے۔ پلیٹوں میں کمی والی رپورٹ بھی اس نے بنائی ہے۔ برف کی سیر کرنا کوئی لطف نہیں دیتا، سردی بہت ہوتی ہے، مری میں لوگ چسکے کے لیے جاتے ہیں۔ نواز شریف، مریم، شہباز، حمزہ یہ سب کوڈی کرتے رہتے ہیں۔ شریف خاندان کے نام پر کانٹا لگ چکا ہے۔ حمزہ شہباز بلا وجہ خان پر تنقید کر رہا ہے۔
मरी में लोग रात को सर्दी से मर रहे थे, लेकिन तुमने इससे भी ज़्यादा कुछ किया है। अभी तुम्हारे साथ बहुत कुछ होगा। मॉडल टाउन केस में तुम्हें पूरा जवाब देना होगा। तुमने मॉडल टाउन वालों को गोलियां मारी हैं, गोलियां तुम्हें भी लगेंगी। भारत चाहता है कि वो अपनी फौजें सियाचिन से निकाल ले। वो हिम्मत हार चुके हैं। भारतीय फौज सियाचिन में फंस चुकी है। इमरान खान प्यूटन मीटिंग से मोदी परेशान है। ISI मुतहरिक है। सियाचिन पर भारत के बहुत सारे फौजी मरे हैं, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सके। पाकिस्तान और चीन की फौज सर्दी बर्दाश्त कर सकती है। चीन ने गर्म वर्दी, कपड़े, हीटर सब मुहैया कर रखा है। मरियम नवाज और साकिब निसार वाले वाक़े में मरियम नवाज की चित्रोल शहबाज शरीफ पर कहर टूट पड़ा। जो बाइडन की कप्तान को ललकार जहांगीर तरीन नए सियासी पार्टी बनाने लगे हैं। अगला वज़ीर आज़म नून लीग से नहीं होगा। तुम हैरान और परेशान हो जाओगे अगले वज़ीर आज़म को देखकर। यह दुनिया फ़ानी है, कोई हमेशा नहीं रहेगा। कप्तान का चीन के दौरे से मोदी परेशान है। पाक भारत जंग का खतरा। इमरान बाजवा की मीटिंग। भारत के जर्नैल, इनके सिपाही पाकिस्तान और चीन से जंग करने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान के 313 बदरी फौज पाकिस्तान आए हैं। तुम जो मर्जी ले आओ, पाकिस्तान की वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा। किसी मुल्क से जंग करना जिगर वाले का काम होता है। नाज़रीन करम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल पिरपिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।